انسان کی سچائی کی تلاش میں جس طرح فلسفی اور اسپریچولیٹی ناکام رہے، ٹھیک اسی طرح سائنس بھی ناکام رہی۔ سائنس کے علم نے موجودہ دور میں بہت زیادہ اہمیت حاصل کی۔ شروع میں تو لوگوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ سائنس سچائی کا جواب فراہم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، مگر جلد ہی سائنس نے اپنی ریسرچ کو لمیٹڈ کر لیا۔ سائنٹسٹس نے ڈیورنگ ریسرچ یہ محسوس کر لیا تھا کہ زندگی کے انٹلیکچوئل اینڈ تھیوریٹیکل کوسچنز کا جواب پانا ان کے لیے بھی اسی طرح ناممکن ہے جس طرح وہ فلاسفرز کے لیے ناممکن ثابت ہوا۔ پھر ہوا یوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو فکری حالات سے الگ کر کے میٹیریل تھنگس کی ریسرچ تک اپنے آپ کو لمیٹڈ کر لیا۔ اس طرح یہ کنفرم ہو گیا کہ سائنس کے ذریعے بھی سچائی کی تلاش کر پانا کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں۔ آخرکار یہ معاملہ جا پہنچا ریلیجن تک۔ ریلیجن یعنی مذہب کا کام اصلاً یہی ہے کہ وہ انسان کو بتائے کہ سچائی کیا ہے، کائنات میں انسان کا مقام اور سٹیٹس کیا ہے، مذہب اس کو واضح کرے۔ ریلیجنز اسی لیے آئے ہیں کہ انسان کو بتایا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے، مگر مذاہب کی کرنٹ سچویشن کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مذاہب بعد کے دور میں تبدیلی اور تحریف کا شکار ہو گئے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مذہب کا از سر نو مطالعہ کیا جائے، مذہب کو اس کی حقیقی صورت میں ری ڈسکور کیا جائے۔ انسان کی سچائی کا جواب پانے کے لیے فلسفہ، روحانیت اور سائنس فیل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد صرف مذہب ہی باقی رہ جاتا ہے جہاں سے اس سوال کا جواب مل سکے، لیکن جو لوگ مذہب کو مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے، دونوں ایک ہی مقام پر کھڑے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ماننے والوں کو بھی اس میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے۔ میننگ آف ریلیجن، ریلیجنز کی کرنٹ فارم نہیں ہے، مذہب کی کرنٹ فارم ایکچوئل میں ریڈیوسڈ فارم ہے۔ یہ مذہب کی وہ شکل ہے جو بعد کی نسلوں میں اس وقت بنی جب اہل مذہب زوال کا شکار ہو گئے۔ اب جو شخص کسی مذہب میں پیدا ہوتا ہے وہ مذہب کی اسی ریڈیوسڈ فارم سے ایموشنلی اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ریلیجنز کی اصل صورت کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان تعصب کے ان پردوں سے باہر نکلے، وہ مذہب کی ریڈیوسڈ فارم سے نکل کر مذہب کی اصل صورت کو دریافت کرے۔ تب جا کر انسان کی سچائی کا پتہ چل سکتا ہے کہ انسان کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں پیدا ہوا۔